یہ تو دنیا کی فطرت ہے کہ کمزور کی کوئی وقت نہیں ہے. تبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کمزور کی بنسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے. ایک سابقہ SSP جب ہم لوگ قادیانیوں کے مسئلے میں جیل میں تھے تو وہ میرے ساتھ رہتے تھے، تو مجھے پوچھنے لگے کہ آپ اللہ اکبر. اسلام کی جو بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی نا، وہ اس انداز سے رکھی ہے کہ اب قیامت تک آنے والی حکومتیں سازشیں کرتی رہیں گی، اسلام مخالف طاقتیں سازش کرتی رہیں گی، لیکن اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکے گا. آپ نے سنا ہوگا اکثر ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ ایمان بناؤ، ایمان کو مضبوط کرو، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں. اب ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ ایمان بنتا کیسے ہے؟ اور ایمان کی بنیاد پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پر رکھی؟ وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. آپ پوری دنیا میں کسی مسجد میں چلے جائیں، اس کے ماتھے پر، کسی بھی مسجد میں پوری دنیا میں چلے جائیں تو اس کے ماتھے پر کون سا کلمہ لکھا ہوا ہے جی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اتنا بڑا دین ہے، اربوں لوگ ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں، رنگ ہیں، الگ الگ تہذیبیں ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. اور ہمارے دین کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب کسی عالم کو پوچھئے کہ لا کا مطلب کیا ہوا، کہ اللہ کو مان لو، کہے گا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لا کا مطلب کیا ہوا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اور نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا. جس کلمے کو کلمہ توحید کا نام دیا گیا اور اتنے بڑے دین کی بنیاد جس کے اوپر قائم کر دی گئی، اس کا پہلا لفظ جو ہے محمد رسول اللہ نے لا انتخاب کیا اللہ کے حکم سے. اب اس سے مراد کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تمام مشرکین مکہ جو کہتے ہیں جی ہم بڑے بڑے چودھری ہیں، ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، ابو لہب جیسا گنڈا جو ہے، ان سب کو بلایا ایک جگہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہوئے، وہاں فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے جی؟ ابو بکر ہیں؟ نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ وہ بھی نہیں. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی مرتضیٰ ساتھ میں کھڑے؟ نہیں، وہ بھی دونوں نہیں ہیں. کیا آگے کوئی خالد ابن ولید جیسا جرنیل کھڑا ہے؟ نہیں. کیا ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ وہ موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ بھی نہیں ہے. کیا بلال اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثار ساتھ میں؟ نہیں، پتہ لگا وہ بھی نہیں ہے. کیا مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ساتھ میں کھڑی ہیں؟ پر نہیں، وہ بھی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تنہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے تمام مشرکین کو بلا کے اسلام کی بنیاد رکھ رہے ہیں. قربان جائیے پیارے نبی حضرت محمد، کہیے صلی اللہ، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلے الفاظات یہ نہیں فرمائے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں، نہیں. پہلے ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، عبداللہ بن جدان کو، امیہ کو، کیسر و کسریٰ کو، پرویز کو، بڑی بڑی سلطنتوں کو، بہت بڑے حکمرانوں کو چیلنج کر کے فرمایا کہ سنو کان کھول کے کہ یہ جس نظام کو تم مانتے ہو میں اس کو نہیں مانتا. اسلام کے پہلے کلمے میں حکم دے دیا گیا کہ لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ وحدہ لا شریک. فلسفہ سمجھے آپ اس کا؟ نہیں سمجھے، ابھی نہیں سمجھے. اسلام نے کہا آدمی عزت دار تب بنتا ہے جب اس میں خوف نہ ہو.
فرمایا کسی کو اس وقت عزتیں مل سکتی ہیں جب اس کے دل میں خوف نہ ہو، اس کے دل میں ڈر نہ ہو، وہ کسی کے ماتحت نہ ہو۔ انسان کا غلام تھا، لوگوں نے پیروں میں انسانوں کے بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، لوگوں کے چہرے داغے جاتے تھے، رنگ اور نسل کی وجہ سے ایک ساتھ بیٹھنا حرام تھا، ایک کنویں سے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ رسول کریم نے پہلا اعلان کر دیا کہ نہیں، اب ڈرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ تمہارا نظام ہم نہیں مانتے، ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ تو ایمان بنتا کیسے؟ ہمت کے ساتھ۔ ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ جرت کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ایسی بنیاد رکھی، پتہ لگ گیا کہ جو بزدل ہوتا ہے وہ تو مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ انصاری قریشی پٹھان تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت پیدا کی ہے نا انسانوں میں، آج بھی آپ کسی مسلمان کو اگر سڑک پر پڑے ہوئے کچھ روپے مل جائیں تو ان روپے کو اٹھانے کے بعد اس کے دل میں پہلا خیال یہ آئے گا کہ یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ اسلام کی یہ صفات ہیں جو ان کے خون میں ڈال دی گئی ہیں۔ لوگوں نے پیسے کو سب کچھ سمجھا، محمد رسول اللہ نے پیسے سے بڑھ کر انسانی قدر و قیمتوں کو سب کچھ بنا دیا لوگوں کے درمیان۔ تبھی تو وجہ ہے نا، میں مانتا ہوں لوگوں نے اسلام پہ الزام لگایا کہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور ہونے کا حکم اس لیے دیا کہ آج بھی سماج میں دیکھ لو جو کمزور ہے ان کی تو سنتا ہی کوئی نہیں۔ یہ تو دنیا کی فطرت ہے کہ کمزور کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کمزور کی بنسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ اب احساس جو پیدا کر دیا امت کے اندر، کس بات کا احساس؟ کہ اگر تمہاری آنکھوں کے ساتھ زنا ہوگا تو تم اللہ کے نزدیک قصوروار ہوگے، یہ احساس بنانا کس کا کام تھا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آج گرچہ دنیا میں کروڑوں برائیاں ہیں، بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے سے اسلام پر حملہ آور ہیں، لیکن آج بھی اخلاقی طور پر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام اقوام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فضیلت عطا کی ہے کہ ان کو حلال اور حرام کی تمیز باقی۔ مجھے ایک سابقہ SSP، جب ہم لوگ قادیانیوں کے مسئلے میں جیل میں تھے تو وہ میرے ساتھ رہتے تھے، تو مجھے پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں کا دین کیسا ہے؟ میں نے کہا ہمارا دین ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں شراب آتی ہے؟ کہتا آتی ہے، فریج میں رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسے غیر مسلموں میں 50% لوگ ہیں جن کے گھروں میں شراب فریجوں میں پڑی ہے اور اس کو وہ برائی نہیں سمجھتے۔ 50% سے بھی زیادہ ملیں گے جس کو وہ برائی نہیں سمجھتے کہ نہیں جی یہ تو چلو کوئی بات نہیں، انٹرٹینمنٹ ہے۔ تو میں کہا اگر کوئی مسلمان شرابی بھی ہوگا نا تو وہ باہر پی کے آئے گا، اس کی آج تک اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی بیوی کو بولے کہ میں شراب لایا ہوں اور تم اس کو میرے ٹیبل کے اوپر لگا دو۔ یہ احساس، گناہ کا جو احساس امت کے اندر پیدا ہونا ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ گناہ کا احساس جب بیدار رہے گا تو ہم راہ راست کے اوپر قائم رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیز ہی تو کی ہے دنیا میں، لوگ ظالم تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، یہ وہ لوگ ہیں جو اربوں پتی تھے، اور جس دن رسول کریم نے کہا کہ غلام کوئی نہیں ہے آج کے بعد، غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے، غلاموں کو اپنے برابر بٹھا کر کھانا کھلاؤ، غلاموں کو اپنی طرح لباس پہناؤ، غلاموں کو وہی چیز کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ شرجیل بن حسنہ کہتے کہ میں نے اپنے غلاموں کو ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا، کئی تو گھبرا گئے کہ لگتا آج ہمیں نوکری سے تو نہیں نکالنے والا۔ دنیا کے لوگ باتیں کر سکتے ہیں، اسلام کی طرح ایک صف کے اندر نہیں کوئی آ سکتا ہے۔ رسول کریم نے جب کہا نا کہ ہم انسانوں کا جھوٹا پاک کر دیا ہے، ایک دوسرے کا جھوٹا کھاؤ پیو، کوئی کالا نہیں ہے، کوئی گورا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے،
کوئی غریب نہیں ہے. تو اس فلسفے کو کون روک سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.